बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। मैं अली रज़ा हूँ। नाज़रीन, एक बड़ा अहम टॉपिक आपकी खिदमत में लेकर आज पेश हो गए हैं और ये टॉपिक लोगों के कमेंट्स पर मुश्तमिल है और उसमें एक ऐसा कमेंट जिस पर मैंने समझा कि इस पर बात ज़रूर करनी चाहिए। 3 से 4 लोग ये बात कर रहे थे एक ही वीडियो के नीचे, तो मैंने कहा इस कमेंट पर मैं टॉपिक बनाकर बात करूँगा। टॉपिक है, बस अब बहरिया टाउन कराची में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। ये कमेंट 3-4 लोगों ने किया है। मलिक रियाज साहब के मुतालिक जो केस आपने सुना है, जो एहतसाब अदालत इस्लामाबाद की उन्होंने जो फ़ैसला दिया, उसके बाद लोग खौफज़दा हैं। मुकम्मल तफसील हमने अपने पिछले 2 वीलॉग्स में बताई थी कि सूरत हाल क्या है, बहरिया टाउन कराची किस तरह वो फ़ैसला इस पर कितना असरअंदाज हुआ है। असल हकीकत ये हमने आपको अपने पिछले 2 वीलॉग्स में बताई थी। बस अब बहरिया टाउन कराची में सरमायाकारी नहीं करनी, इस लाइन से पहले थोड़ा सा आपको मैं पुराना केस बताकर आगे चलूँगा। जनाब, जनवरी में जो नैब है इस्लामाबाद ने, एहतसाब अदालत ने फ़ैसला दिया कि बहरिया टाउन कराची जो बहरिया टाउन के जो सरबराह हैं मलिक रियाज और अली रियाज, इनकी जायदादें, गाड़ियाँ, ज़मीनें, अकाउंट सब फ्रीज़ होंगे, सबको मुंजमद कर दिया। और नैब के एडिशनल डायरेक्टर को कहा कि इनकी प्रॉपर्टीज़ को आप रेंटल करेंगे और जो पैसे रेंटल इनकम की मद में आपके पास आएंगे वो आप हुकूमत पाकिस्तान के ख़जाने में जमा करवाएंगे। ये ख़बर आने की देर थी कि तरह तरह के लोग सवालात करने लग गए कि हमारी इन्वेस्टमेंट डूब गई। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने जो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे वो घबरा गए। तरह तरह की बातें, सवालात, वीलॉग्स होने लग गए और मनफी की बहरिया की जो मनफी ख़बरें हैं वो तो आपको पता है आग में जंगल की तरह फैलती हैं, जंगल में आग की तरह फैल जाती हैं। तो ये सारा जब सवालात का तांता बंधा तो हमने उस पर बताया कि जो फ़ैसला आया है इसमें जो ज़मीनों का ज़िक्र है उसका कोर्ट का डिसीजन मौजूद है, स्क्रीन पर भी चलाया, लोगों को व्हाट्सएप भी फराहम किया कि ये बहरिया टाउन कराची पर इसका कोई अमल दखल नहीं है। ये मैं तो कह नहीं रहा, ये कह रहा है फ़ैसला जो मौजूद जज हैं उनका, लेकिन लोगों को समझाना मुश्किल था। खैर, हमने भरपूर अपनी वीडियो की। हमने जब कोर्ट का डिसीजन भेजा तो वो लोग जो थोड़े खौफज़दा थे उनका खौफ कम हुआ कि जो हमने बात वीलॉग में बताई है वो हमारी कोई राय नहीं है, हमारी कोई ओपिनियन नहीं है, या हमें अपने काम को चलाने के लिए वो वीडियो नहीं की। दरअसल जो लोग मनफी बातें खुद से अज्यूम कर बैठे थे कि बहरिया के दफातर बंद हैं, अब बहरिया के दफातर बंद हैं, क्लब बंद हैं, जायदादें ज़ब्त हैं, उसमें कराची का कहीं नाम नहीं है, लाहौर का कहीं नाम नहीं है। ये फ़ैसला स्क्रीन पर भी चल रहा है और लोगों को हमने व्हाट्सएप में भी फराहम किया ये फ़ैसला। अच्छा, अब मामला ये हुआ कि ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद नीचे कमेंट्स आ रहे हैं कि जी अब तो बहरिया इन्वेस्टमेंट का रहा ही नहीं है, बहरिया टाउन कब्रिस्तान है सरमायाकारों का, बहरिया टाउन में लोग चले गए हैं, ज़िंदगी मुश्किल आ गई है, यहाँ तो सरमायाकारी ना करें, ओवरसीज़ लुट गए हैं। तरह तरह के कमेंट्स आए, जिसमें 2-4-5 कमेंट्स ऐसे थे जिस पर बात हमने कहा कि हम लाजमी करेंगे। इनमें भी एक जो कमेंट था कि अब बहरिया टाउन में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, ये सेफ़ नहीं है। उन लोगों के लिए सिर्फ 2 सवालात हैं। कराची में कहाँ इन्वेस्ट करें, आप ये बता दें। आपको जहाँ बहरिया से अच्छा लाइफस्टाइल मिले, सिक्योरिटी मिले, माहौल मिले, यहाँ जैसा एटमॉस्फेयर मिले, अच्छी रोड्स, पार्क्स, मसाजिद, स्टोर्स, सारी चीज़ें डिसिप्लिन मिले, कोई एक सोसाइटी बता दें पूरे कराची में। दूसरा सवाल, अगर फ़ैसला, अब देखें जो मलिक रियाज साहब की एसोसिएशन है 190 मिलियन पाउंड केस में, वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ है, जिसमें फ़रा गोगी हैं, जो जुल्फ़ी बुखारी हैं, शहजाद अकबर साहब हैं, बुशरा बीबी हैं, इमरान ख़ान हैं, अली रियाज हैं और मलिक रियाज हैं। इनका जो केस है वो तो इमरान ख़ान और 190 मिलियन पाउंड केस की वजह से आपको ये नज़र आ रहा है कि बहरिया टाउन इफ़ेक्ट हो रहा है। इससे पहले क्या मलिक रियाज साहब के मुतालिक ख़बरें नहीं आई और या उन पर बात नहीं हुई? बहरिया टाउन कराची को कभी, यानी
1998 سے آپ لوگ بیریا ٹاؤن کا نام سن رہے ہیں. میں نے تو خیر کام بہت لیٹ شروع کیا ہے. اسلام آباد، لاہور، پنڈی، آرچرڈ، بیریا ٹاؤن، کراچی. آپ کو یہ کب لگا کہ فیصلہ، کیس، عدالت، انتظامیہ، معاملات ان کے اور ایفیکٹ بیریا کے سرمایہ کار ہوئے ہوں، بیریا میں رہنے والے ہوئے ہوں؟ یعنی یہ اسٹیٹ ایک جو اسٹریٹ بات ہے وہ ہے کہ بیریا ٹاؤن کے جو مالک ہیں ملک ریاض صاحب، علی ریاض صاحب، ان کی جو پراپرٹیز، جو چیزیں ہیں اس کو فریز کرنے کی. اس میں بیریا ٹاؤن کراچی کہاں سے آ گیا؟ کل کو کوئی خبر آ سکتی ہے، مطلب کوئی بھی خبر آ سکتی ہے. پاکستان کی مطلب بزنس ٹائکون ہیں اور ان کا شمار جو وہ پاکستان کے اچھے بزنس مینوں میں ہوتا ہے، ان کے متعلق کوئی بھی پروپیگنڈا ہوگا تو آپ تو پھر سے یہ کہیں گے کہ بیریا ٹاؤن کراچی میں بس اب انویسٹمنٹ نہیں کرنی، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا. فیصلہ آپ کا ہے، پیسے آپ کے ہیں، آئیڈیا آپ کا ہے کہ آپ انویسٹ کریں یا نہ کریں. لیکن ریزن آپ یہ نہ بنائیں یا سنی سنائی باتوں پر عمل کر کے بیریا ٹاؤن کراچی کو بھی اس لسٹ میں نہ ڈالیں کہ جی یہاں تو دفاتر بند ہیں، یہاں تو آفیسز خالی ہیں، لوگوں کو مشکلات ہیں. کوئی شخص، کوئی ریزیڈنٹ بھی اگر آ کے کہہ دے کہ جی مجھے یہ مشکل ہوئی ہے بیریا ٹاؤن کے اس کے فیصلے کی وجہ سے، کورٹ کی وجہ سے، نیب کے اس ججمنٹ کی وجہ سے، کوئی ریزیڈنٹ آ کے کمنٹ کر دیں، ہم اس پر رسپونڈ کرنے آ جائیں گے اگلی ویڈیو میں. کیونکہ یہ ہمارا پلیٹ فارم نہیں ہے، یہ آپ کا پلیٹ فارم ہے. ہم آپ کی آواز بلند کریں گے. اگر آپ کو کوئی مشکل ہے ایز اے ریزیڈنٹ، کوئی مسائل ہیں، کوئی لائٹ چلی گئی ہے، لائٹ بند کر دی گئی ہے، کوئی ایسی چیز جو کیس سے پہلے نہیں ہو رہی تھی اور کیس کے بعد ہونے لگ گئی، آپ بتائیں، ہم آپ کی آواز بنیں گے انشاءاللہ تعالی. ہمارا پلیٹ فارم آپ کی آواز بنے گا. لیکن یہ کہنا کہ اب تو انویسٹمنٹ نہیں کرنی، بیریا ٹاؤن بچا نہیں ہے، بیریا ٹاؤن کو کوئی پرائیویٹ سوسائٹی جو ہے وہ اپنے قبضے میں کر لے گی، بیریا ٹاؤن کے جو مالک ہے ملک ریاض، اب تو وہ وطن نہیں آئیں گے. انہوں نے بارہا دفعہ کہا ہے کہ میری ساری پراپرٹی، میرا سارا پیسہ، میری ساری انرجی پاکستان کے لیے ہے. پہلے بھی پاکستان تھا، آج بھی پاکستان ہے. دیکھیں انہوں نے پاکستان میں بیریا ٹاؤن بنایا ہے نا، لاہور، اسلام آباد، کراچی میں. وہ باہر بھی کہیں چھوٹا بزنس کر سکتے تھے. ان تینوں جگہوں پر بیریا ٹاؤن آنے سے کیا باہر والے لوگ یہاں کام کر رہے ہیں یا پاکستانیوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے؟ نوکریاں، ملازمتیں پاکستانیوں کے لیے ان تینوں شہروں میں ہیں اور ہزاروں لاکھوں لوگ اس روزگار سے منسلک ہیں اور بیریا ٹاؤن سے ڈائریکٹلی منسلک ہیں. تو اگر ملک ریاض صاحب نے پاکستان آنا ہی نہیں ہے، جیسا آپ کمنٹ میں بات کر رہے ہیں، جو کہ مجھے پتہ ہے ناممکن بات ہے، وہ اپنی ویڈیوز میں، اپنے کومنٹس میں، اپنی ٹویٹس میں 12 دفعہ کہہ چکے ہیں کہ میرے لیے میرا جینا مرنا پاکستان اور بیریا ٹاؤن ہے. میرا جو سانس ہے، جو خون کا آخری قطرہ ہے، وہ پاکستان میں ہے. میری کوئی پراپرٹی پاکستان سے باہر نہیں ہے. تو پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان نہیں آئیں گے؟ آپ یہ کیسے زیوم کر لیتے ہیں کہ فیصلہ اسلام آباد اور پنڈی سے متعلق ہے اور انویسٹمنٹ کراچی میں نہیں کرنی؟ کبھی کوئی بات آتی ہے بیریا ملک ریاض کے متعلق تو لاہور بیریا ٹاؤن والے تو اتنا ریئیکٹ نہیں کرتے جتنا کراچی والے کرتے ہیں. 190 ملین پاؤنڈ کیس، یقیناً ایسوسیشن اس کی بیریا ٹاؤن کراچی سے ہے، یہ بات درست ہے اور حقائق پر مبنی ہے. لیکن ایک بات آپ بتائیے کہ بیریا ٹاؤن کے جو 190 ملین پاؤنڈ کیس کی وجہ سے بیریا ٹاؤن کے سرمایہ کاروں پر کتنی مشکلات آئی ہیں؟ کوئی آئی ہے؟ کیا قیمتیں اس کیس کی وجہ سے کم ہیں؟ قیمتیں، انویسٹرز، اوورسیز، یہ ملکی حالات، انسرٹینٹی، پولیٹیکل اور انتخابات کے ڈیلے ہونے کی وجہ سے ہے. یہ کیس سائیڈ بائی سائیڈ چلتا رہے گا جب تک چلنا ہے، یا جو بھی معاملات ہیں. عام انتخابات کے بعد چیزیں آپ کو بہتر ہوتی نظر آئیں گی. کسی بھی پارٹی کی حکومت آئے، آپ کو تب بھول جانا ہے جب مارکیٹ چلے گی نا، تب آپ یہ کیس بھی بھول جائیں گے اور منفی کمنٹ بھی بھول جائیں گے. اصل جو وقت ہے پاکستان میں بیریا ٹاؤن میں پیسے لگانے کا، وہ تو یہ ہوتا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ جب سب کو لوگ بیچ رہے ہوں آپ خریدار بن جائیں، اور جب سارے خریدار بن جائیں تو آپ سیلر بن جائیں. پھر آپ کو پروفٹ بھی آئے گا. یہ رول بھی ہے
آپ کو سپلائی اور ڈیمانڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے کام کرنا ہے. بس دل کیا لکھ دیا کہ بیریا ٹاؤن میں سرمایہ کاری نہیں کرنی, وہاں تو کوئی رہتا نہیں ہے, وہاں تو مینٹیننس چارجز بہت ہیں. کچھ نہیں پتہ آپ لوگوں کو جو ایسے کمنٹ کرتے ہیں. تحقیق دلائل کے ساتھ بات کیجیے, آپ کی بات کو سنا بھی جائے گا, ہم آپ کے ساتھ ہیلدی ڈسکشن بھی کریں گے. اگر کہیں آپ کو ہماری ضرورت ہے, آپ کو کوئی مشکل کوئی پریشانی ہے, تو ہم آپ کی آواز بھی بنیں گے. باقی جو مسائل ہیں, بیریا ٹاؤن میں پرائسز وہ ڈاؤن ہیں, بہت سارے پروجیکٹس ہیں وہ ڈیلے بھی ہیں کیونکہ کسٹمرز کی پیمنٹ سٹک ہیں, لوگ تھوڑے خوفزدہ ہیں. لیکن 40% جو قیمتیں ڈاؤن ہیں, اب جو بلٹ پراپرٹی ہے اس پر بہت اچھا کام ہو رہا ہے. آپ دکانوں کی بات کر لیں, آپ اپارٹمنٹس کی بات کر لیں. اب امتیاز سٹور ہے, اس کے بالکل سامنے AQ بازار ہے, یہاں پر 17-18 لاکھ روپے کی دکان بھی اویلیبل ہے. گراؤنڈ فلور پر 45 لاکھ کی دکان اویلیبل ہے, روڈ فیسنگ 45 یا 50 لاکھ. ہمارے پاس اپارٹمنٹ اسٹوڈیو ہے 34 لاکھ روپے میں, پلاٹ ہے ہمارے پاس 30 سے 35 لاکھ روپے میں. تو بہت ساری چانس ڈیل ہیں. اسپورٹ سٹی ولا ہے 1,95,00,000 روپے میں. تو آپشنز ہیں, آپ نے اویل کرنا ہے یا خوفزدہ ہونا ہے, یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. لیکن جو یہ تاثر لوگ دے رہے ہیں کہ اب بحریہ میں انویسٹمنٹ نہیں کرنی, میرا خیال ہے کہ وہ ان کا کمنٹ میں نے ان کو جواب دیا اپنے اس ویلاگ میں. میں اصلاحی تنقید کے لیے حاضر ہوں. آپ اصلاح کرنے کی نیت سے کمنٹ کر رہے ہیں, دلائل کے ساتھ کر رہے ہیں, میں پڑھوں گا بھی, اگلی ویڈیو میں آپ کا ذکر بھی کروں گا, کیونکہ غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں, ہم سے بھی ہوئی ہیں. لیکن ہم نے کبھی اندھی تقلید کی طرف نہیں گئے, اسٹریٹ بتایا کہ جی یہ ایسا ہے, ایسا چلے گا, یہ چیزیں مارکیٹ میں چل رہی ہیں. بٹ اگر کوئی یہ کہے کہ بیریا ٹاؤن کراچی کے دفاتر بند ہیں, لوگ نہیں آ رہے, یہ اس طرح سراسر جھوٹ اور منفی پروپیگنڈا ہے. آپ ہم پہ یقین اگر کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, نہیں تو خود تشریف لائیے, پھر فیصلہ کیجئے کہ کیا دفاتر بند ہیں, کیا ٹرانسفرز نہیں ہو رہی, کیا لوگ یہاں پر نہیں آ رہے, اور پھر ان لوگوں کو بھی جواب دیجئے جو منفی پروپیگنڈا بیریا ٹاؤن کے خلاف کرتے آ رہے ہیں, اور ایک لمبے عرصے سے یہ سلسلہ ان کا جاری ہے. ناظرین, یہ تھی آج کی ویڈیو. اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.